الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے ٹریبیونل ججز کی تقرری کے لیے 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب ملک بھر میں تقرر اور تبادلوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ الیکشن شیڈول جاری ہوتے ہی الیکشن کمیشن نے 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو اپیلیٹ ٹریبیونلز کے تقرر کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا، جس میں 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے رابطہ کر کے اپیلیٹ ٹریبیونل کی تشکیل اور ججز کی نامزدگی کے لیے تجاویز مانگنے کی ہدایت کی گئی۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز عام انتخابات میں کاغذات نامزدگیوں پر اعتراضات کے خلاف درخواستیں سنے گی۔ دوسری جانب عام انتخابات کے انعقاد کے پیش نظر ملک بھر میں پوسٹنگ ٹرانسفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر مکمل پابندی ہوگی۔ کسی ایمرجنسی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا لازمی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار بیرسٹر عمیر نیازی کو نوٹس جاری کر کے وضاحت مانگ لی ہے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات سے متعلق کیس کا 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ سپریم کورٹ نے بیرسٹر عمیر نیازی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت مانگ لی۔ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کو درخواست پر مزید کارروائی سے بھی روک۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ ہمارا حکم واضح تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا۔ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔ ہائی کورٹ نے 2753 ڈی آروز، آروز اور اے آروز کا کام روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیک جنبش قلم انتخابی عمل کو ڈی ریل کر دیا۔ ڈی آروز اور آروز کو خاص طور پر انتخابات کے لیے تعینات نہیں کیا گیا۔ تعینات کیے گئے افسران پہلے سے ہی بطور انتظامی افسر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ ہمایوں اختر خان نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پارٹی کا سینئر نائب صدر بنا دیا گیا۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ عوام انتخابات میں جسے ووٹ دیں گے وہی کامیاب ہوگا۔ عبدالعلیم خان بولے کہ مسلم لیگ نون سے فی الحال انتخابی اتحاد نہیں ہوا ہے۔ محمد یاسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹی آئی رہنما ہمایوں اختر کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت۔ جہانگیر ترین نے ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس بار کسی بھی قربانی کے موڈ میں نہیں، چاہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ایک حکومت بنے تاکہ ملک کی مسائل کا حل نکل سکے۔ عوام انتخابات میں جسے ووٹ دیں گے وہ کامیاب ہوگا اور مقبول کہلائے گا۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے 5 سال کے لیے بیٹھے تسلی سے، تاکہ ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ اوپن ماحول ہے، کھل کے الیکشن ہوگی، اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا، عوام کی جو رائے ہوگی، وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے ابھی اتحاد نہیں ہوا بلکہ مذاکرات جاری ہیں۔ پارٹی کے تمام ممبران اہم ہیں، کسی کی قربانی دے کر اپنی سیٹیں نہیں بڑھائیں گے۔ ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے اسحاق حقوانی صاحب جو ہیں اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے لیے پرائرٹی ہے، اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کسی کی گردنیں اتار کے، ٹھیک ہے، اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 9 مئی واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ آئی پی پی کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے ہمیشہ مشکلات کا مقابلہ کیا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بار بار کریں گے۔ ہمارا منشور تیار ہے، ہم مظلوم طبقے کی نمائندگی کریں گے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ الیکشن وقت پر ہو، اس میں کوئی تاخیر نہ ہو اور کوئی حربے نہ استعمال کیے جائیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی مستقل مزاجی سے بات ہوئی ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا، اس کے حوالے سے چیئرمین نے اس کو ویلکم کیا، پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا، اور آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں آپ کے توسط سے سب کو کہ پیپلز جب ساری تنظیمیں یا تو چپ تھیں یا کوئی ابہام اس سچویشن میں لانا چاہتی تھیں یا رائے فرار ڈھونڈ رہی تھیں الیکشن سے، پیپلز پارٹی تو آلریڈی میدان میں ہے۔ بیانات میں، ان کے انٹرویوز میں انتقام آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس نے یہ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یا ایک جو پہلے تھا جس نے کہا کہ میں سارے دنیا کو جیل میں بھیجوں گا، وہ خود جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ آج بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز انتقام کی سیاست کر رہی ہیں۔
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک کا مسئلہ انتقام نہیں ہے، اس وقت ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کو کیا سزا دینی ہے. اس وقت لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کیسے ملے، اس مہنگائی کے اس طوفان سے لوگوں کو نکالا کیسے جائے، اس مہنگائی کے طوفان سے لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے. کا سلسلہ چل رہا تھا ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، لہٰذا دوسری سیاسی جماعت اس کے خلاف چلی ہے لوور ہائی کورٹ. اب یہ فیصلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حل کرنے ہیں، وہ اگر کوئی اور فورم حل کرتا ہے تو ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جمہوری کارکن ہیں. ہم اداروں کو آئینی طور پر جو ان کا رول ہے وہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی عدالتوں میں، وہ پھر بھی اس ادارے کو کہتی ہے کہ اپنا کام کرو اور الیکشن ملک میں صاف شفاف منصفانہ کراؤ، جو آپ کی ذمہ داری اور مین ڈیوٹی ہے. اور ابھی خبر یہ ہے کہ نیب نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو جہلم تا پنڈ دادن خان ڈوئل کیریج وے کرپشن کیس میں گرفتار کیا ہے. فواد چودھری کی گرفتاری اڈیالہ جیل میں ہوئی. نیب نے سیشن عدالت سے وارنٹ کی تعمیل کی اجازت لی تھی. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. جہلم تا پنڈ دادن خان ڈیول کیریج وے منصوبے میں مبینہ کرپشن کیس. نیب نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈال دی. نیب کی درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد یاسر محمود نے سماعت کی. نیب حکام کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ چیئرمین نیب نے فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں. ان سے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق انکوائری میں تفتیش کی ضرورت ہے. وارنٹ تعمیل کروانے کی اجازت دی جائے. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایت کی کہ وہ فواد چودھری سے نیب وارنٹ پر تعمیل کرائیں. فواد چودھری کے خلاف جہلم تا پنڈ دادن خان ڈیول کیریج وے منصوبے پر انکوائری جاری ہے. ان کے خلاف منصوبے میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے اور اراضی خریدنے کا الزام ہے. توشہ خانہ کیس میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. اڈیالہ جیل میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. احتساب عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش کیا گیا. دوران سماعت نیب کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر عرفان بھولا اور دیگر عدالت پیش ہوئے. نیب نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا.